اب یہ بڑی ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کی یہ انحطاط اور اس کی ڈکلائن یہ ہے کہ مجھے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اللہ کے نام پر مانگتا ہے اس کو ہم گھٹیا چیز دیتے ہیں. کیا بات. یعنی ایون کہ میں یعنی جیسے آپ نے اپنا تجربہ بتایا, میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایون کہ جو لوگ مسجد کو پیسے دیتے ہیں یا مدرسے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس میں جو نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے اور میجورٹی ایسی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ باکس ڈونیشن باکس میں نکلا ہے, یعنی اللہ کے لیے جب چیز دے رہے ہیں. اور اسی طرح میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں اور لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں یا مختلف جو انہوں نے کہہ دیا بس اس کے مطابق کرنا ہے. مثال طور پر مدارس ہیں تو مدارس کے اندر وہ جو ہے وہ کالے مسور دے دیں گے, ٹھیک ہے, وہ انڈے بھیج دیں گے یا وہ کالا بکرا بھیج دیں گے اور کالا ہی رنگ کی مرغی بھیجیں گے. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے, حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تم نے بہترین مال بھیجنا ہے, اور ہم ڈھونڈ کے وہ چیز لاتے ہیں جس کو ہم خود پسند نہیں کرتے. جس کو ہم خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یہ قربانی کا کیا, آپ کسی بھی چیز میں لگا لیں, آپ نکال رہے ہیں یہ تو پھر آپ غلط, آپ نے بہترین چیز نکالنی ہے. اللہ فرماتا ہے بہترین چیز نکالنی, اور ہم اس کے برعکس جو ہے دوسرا شخص اس کو دیکھ کر خوشی سے کہے کہ واہ کسی نے کتنی اچھی چیز بھیجی ہے. مثال ابھی وہ ایک دکھا رہے تھے پروگرام ٹی وی چینل کے اوپر کہ وہ کچھ کمپنی والے وہ اپنا ایک بکرا پالتے ہیں اور وہ ہر سال بکرا پالتے ہیں, اور ان کا بکرا جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک نمبر پر یا دوسرے نمبر پر آتا ہے. تو اس بار بھی ان کو کہتے ہیں کہ 7 من اور 21 کلو کا وہ ہے, اور اس کے لیے 2 AC لگے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ وہ بڑا نخرے کے ساتھ ہر چیز کھاتا ہے اور اچھے میوہ جات کو کھلاتے ہیں. تو اس کا نام رکھا قربان مصطفیٰ. یعنی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوتا ہے, وہ آقا علیہ السلام کے لیے قربانی رکھی. تو اس طرح کا ہمارا لیول ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو چیز دے رہے ہیں. ایک بات ہے علامہ صاحب, یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ سارا سال ہم اپنے جو کماتے ہیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے اگر کسی کو ایک بکرا پالنے کے لیے دے دیا جائے اور وہ اس کی خدمت جو ہے وہ کرے, اس کو کھلائے پلائے. بھائی آپ نہیں کر سکتے اگر, تو آپ کسی کو جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ دیتے رہے, بکرا خرید کے اس کو دے دیں گے, اس کے کھانے پینے اور چیزیں جو بھی چیزیں وہ کھاتا ہے اس کو پال کے پوس کے, اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی, اور اسی طرح قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک نے جو علامہ طاہر تبسم صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک نے, اور آپ نے بھی جو ہے وہ یہ بتایا کہ نبی پاک جب قربانی کیا کرتے تھے تو وہ اس چیز میں جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ میری امت کی طرف سے بھی ہے, میری طرف سے بھی ہے, میری آل کی طرف سے بھی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اور آج ہم جب قربانی کرتے ہیں یا اللہ یہ میری طرف سے ہے. اب یہ دیکھیے اس میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو میں پیغام دوں گا کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ 2 قربانیاں فرماتے تھے, ایک اپنے لیے, ایک اپنی امت کے لیے. ٹھیک ہے, آقا علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولے تو ہم ایز اے امت ہی حضور کو بھول جائیں. تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, کیونکہ قربانی کا یہ اصول ہے کہ جو اگر اپنے نام کی آپ نے قربانی نہیں کی تو آپ کسی کے نام کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. تو پہلی قربانی تو اپنی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہے یہ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ حضور کے نام. ہاں جی بالکل, جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے نام کی قربانی بھی بالکل ہو سکتی ہے. بالکل, سب سے پہلے آپ نے اپنے نام کی قربانی کرنی. جو مالک ہے گھر کا وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا, پھر وہ جس کی چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے نام کی قربانی ایک دفعہ کر چکے ہیں تو پھر دوبارہ سے کرنی ہے. ہاں, وہ ہر سال جب وہ اپنے نام کی قربانی کر لے تو پھر اس کا جی چاہے تو جس کی مرضی کر لے. ایون کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے نام کی قربانی نہیں کرے گا. پہلے یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ اپنے نام کی قربانی کرے, اور ہر سال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی حکم فرمایا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے, ایک اپنے نام کی کرتے تھے اور ایک حضور کے نام کی کرتے تھے. یعنی اگر آپ ایک قربانی یا ایک بکرا جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ایک میں آپ حصہ ڈال لیں, ایک میں جیسا اگر آپ 7 حصے ہیں گائے کے اندر یا بھینس کے اندر یا اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں, تو ان 7 حصوں میں ایک حصہ تو اس کا ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ بقایا جو 6 حصے ہیں ان میں کسی کو بھی شریک کر سکتا ہے, چاہے آقا علیہ السلام کے نام کا, چاہے مرحومین میں سے اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, کوئی بھی جا چکا تو اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں. جتنے چاہے آپ کر سکتے ہیں, جتنے چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور اہم مسئلہ مجھے یاد آ گیا, آپ نے لازمی بیچ میں جو ہے جی بالکل, اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے 7 حصے کیے ہیں, یہ مسئلہ میں بتا دوں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں جانور لا کر وہ عقیقہ بھی کر لیتے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے. یعنی اگر آپ نے قربانی کی ہے, ایک گائے لے لی ہے یا ایک جو ہے اونٹ لے لیا ہے, اس کے 7 حصے ہیں, تو اس جانور میں سے ایک حصہ آپ نے قربانی کر دیا, بقایا 6 حصے آپ بطور عقیقہ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا اس کی یہ بھی بھی اجازت حکم ہے، ہے، صحیح یہ ہے، تو بھی آپ نے اجازت بڑی ہے۔ خاص اور ہاں۔ اہم جو ہے وہ بات بتائی ہے کہ اسی قربانی اسی کے قربانی گوشت میں میں سے سے جی۔ ایک حصہ جو ہے وہ آپ اس کے لیکن لیے ایک رکھ بڑی سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ لوگ اجتماعی قربانی کی طرف جا رہے جی۔ ہیں اور ہم اس کو صرف رسم سمجھ رہے ہیں، یہ رسم نہیں ہے۔ رسم نہیں، اس میں اگر جس طرح اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر اگر 7 بندے انوالو ہیں صحیح، تو ان کے پیسوں کے بارے میں، ان کی انکم کے بارے میں انفارمیشن رکھیں کہ بھائی جس گائے کے اندر، جس جانور کے اندر میرا حصہ موجود ہے، اس حصے کے اندر جو دوسرے محمد حصے سلیم دار صاحب ہیں۔ لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ، آزاد کشمیر سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد صغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اگر مرے ہوئے کی طرف سے ابھی آدمی کو قربان کرتا ہے تو وہ گوشت سارا تقسیم کرنا پڑتا ہے کہ گھر میں بھی رکھ سکتا ہے آدمی؟ یہ علامہ صاحب سے پوچھنا ہے۔ جی دوبارہ ذرا اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی مرے ہوئے آدمی کی طرف سے قربانی کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو وہ گوشت سارا تقسیم کرنا پڑے گا یا اپنے یہ بھی بھی رکھ رکھ لے سکتا ہے گھر گا۔ پر بھی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال میرے پاس آ گیا، میں ابھی علامہ صاحب سے پوچھے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ کوئی اگر اپنی کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کے حصے کی قربانی کرتا ہے، تو کیا وہ گوشت اس میں سے اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے جی، یا پھر سارا گوشت ہی بانٹنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے لوگوں کے لیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ تقسیم کر دیں، بہتر تو یہ بہتر ہے۔ تو یہ ہے۔ لیکن اگر جس طرح کے اب حالات ہے، اگر ایک بندہ قربانی کرتا ہے صحیح۔ اور اس کے پاس وہ گوشت نہیں ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اس میں اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ صدقے والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صدقہ ہی کریں گے۔ اچھا، اچھا، اب قربانی کا گوشت ہے، آپ کھا سکتے کھا ہیں، سکتے ہیں۔ لیکن اگر بہتر ہے تو آپ صدقہ کر دیں، اس کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ صحیح ہے، ظاہر ہے اور دوسرے کھائیں گے اور جی، یہ جی، سالے جی۔ ثواب کے لیے ظاہر ہے جو اس کو ہاں۔ زیادہ اس کا ثواب اچھا ہے۔ یہ کسی کو بتانا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ اپنے کسی مرحوم کے لیے یہ قربانی کی ہے اور آپ اس کے سالے ثواب کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ایسا بھی جی ہوتا ہے بالکل پاسبل اور یہ ضروری جی، ہوتا یہ ہے؟ ضروری نہیں ہے، پاسبل اگر آپ بتا دیں تو اچھا۔ اس میں حرج کوئی نہیں حرج کوئی ہے، نہیں۔ نہ بھی بتائے پھر بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ دے گا یہ قربانی کا گوشت ہے، آپ کو میں نے تحفے کے طور پہ دی ہے، جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب لیکن اگر آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ویسے ایک میں بات بتاؤں، جی۔ دعا کریں یا نہ کریں وہ آٹومیٹکلی دعا بن جاتی ہے۔ اچھا جب آپ دیکھیں نا، صحیح، آپ صحیح۔ کسی بھی مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہاں۔ ہیں، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، جب اس کو تسکین ملے گی یہ تو تو ہے، آٹومیٹکلی یہ تو ہے۔ وہ دعا بن جس کے جائے گی۔ پیٹ میں آپ جو ہے وہ روٹی کا ایک نوالا بھی جی، ڈالیں گے، بالکل۔ بھوکا جو ہے وہ یا پیاسا ہوگا تو آٹومیٹکلی جو اس کی انتڑیاں آپ کو دعائیں دیں گی، جو اس کا اندر آپ کو دعا ہاں، دے گا، وہ بالکل۔ تو آٹومیٹکلی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لیکن تعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل، واہ واہ۔ اگر مسلمان سے آپ نے بات کی مسکرا کر اور آپ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو یہ بھی صدقہ واہ ہے۔ واہ واہ۔ جتنی دیر تک وہ اچھی ہنستا بات رہے گا آپ کہنا کی بھی صدقہ جی، جاری بالکل۔ ہے۔ اللہ جتنی تعالیٰ نے دیر وہ کتنی آسانی مسلمان ہے۔ ہنستا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اپنے جیسے مسلمان بھائی کو، بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو بھی، کوئی بھی شخص ہو دوسرا، اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا جی، باعث ہے بالکل۔ کہ اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہے، کسی کا راستہ روک رہے ہیں، اب آپ کسی دیکھیں آج کل تو عام ہو حج رہا ہے۔ کا جو لوگ حج پہ گئے یا جی۔ ہر سال جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کووڈ سے بچائے، جی ہاں۔ تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کنڈیشن کیا رکھی ہے؟ کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، صحیح۔ تب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے، صحیح۔ ورنہ نہیں۔ ورنہ یہ نہیں کہ آپ حج کرنے گئے، دیکھیں آپ نے اتنی محنت کی ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ہے، ہاں۔ آپ گئے بھی ہیں اور یہ سارے معاملہ مناسک ادا کیے، لیکن وہاں پر جا کر اگر آپ بددعائیں دے رہے ہوئے ہیں، ہوئے۔ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ہاں۔ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ جی مجھے یہ فیسلٹی تو نہیں یہ ملی، آپ نے کیا کیا؟ میرے خیمے میں ضائع کولر نہیں کیا۔ تھا، میرے خیمے میں جو ہے کھانا نہیں پہنچا، میں لیٹ سویا تھا، یہ سارے معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر۔ اگر یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے لڑائی جھگڑا کر لیں گے تو پھر اس حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بہت اہم بات جو ہے وہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بتائی ہے۔ اکثر اوقات وہاں جا کر ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو اچھا کمرہ نہیں ملا، مجھے تو اچھی جگہ سونے کی نہیں ملی، میرا تو کھانا لیٹ ہو گیا، یہاں تو سروس ٹھیک نہیں تھی، مجھے یہاں سے یہاں پہنچایا گیا۔ تو یہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ سوچ کے جائیے۔ آپ ان کے دربار پہ جا رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تکلیفوں پریشانیوں میں گزاری اور اللہ کی رضا کے لیے گزاری اور اف تک نہیں کی، اف تک جسے کہتے ہیں کہ سامنے نہیں آئی، جہاں پر انہیں لگا کہ یہ اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہر ان کا عمل اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی خوشی کے لیے تھا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو ناراضگی کا ایک بھی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کسی بھی دوسرے انسان کو تکلیف اور پریشان کر کے اس کے آنسو دیکھ کے ہم ہنستے ہیں۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہنسی آ رہی ہوتی ہے، یہ رو رہا ہے، کل کوئی ہنس رہا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی توپ سمجھ رہا تھا، دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا نا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج وہ رو رہا ہے تو کل کو آپ رو رہے ہوں گے،
یہ تو دنیا تو مقافات عمل ہے، بالکل اس میں یہ تو گول دائرہ ہے، یہ تو یوں گھوم رہی ہے گھوم کے دنیا. واپس آ جاتی ہے. آج جہاں جو ہے وہ اندھیرا ہے کل وہاں دن ہوگا، جہاں دن ہے وہاں رات ہوگی، یہ تو فیکٹ بات ہے. تو آپ کسی کو دیکھ کے ہنس رہے تو آپ ہنستے رہیں، پھر کل کو دنیا آپ پہ بھی ہنسے گی. حسنین کریمین نے پیدل حج کیے ہاں اور کئی حج آپ نے پیدل کیے، دونوں نے. حضرت حسن نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑی ہستی اتنی بڑی ہستی. اب آپ اس بات سے غور کریں نا کہ یہ جتنی ہم بات کر رہے تھے، ایک میں پوائنٹ بتا دوں اس کے بعد ہم جی. یہ جو اجتماعی قربانی ہے، اجتماعی قربانی میں ہم لوگوں کے جو لوگ قربانی میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان کا انفارمیشن نہیں لیتے کہ ان کی کمائی کیسی ہے، ان کی نیت کیا ہے. اب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کسی کی نیت میں بھی خرابی آ گئی، اچھا 7 لوگوں میں سے، کہ کسی کا مقصد ہے کہ میں صرف گوشت کھاؤں گا یا میرے پاس گوشت جمع ہو جائے گا، تو اب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. لڑائیاں تھوڑی ہو جاتی اجتماعی قربانی. خیر مجھے تو کبھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، انڈیپینڈنٹ ہی قربانی کی الحمدللہ اللہ کے کرم سے. لیکن اجتماعی قربانی میں کبھی ایسا تو نہیں ہوتا اس کو زیادہ گوشت مل گیا مجھے زیادہ گوشت نہیں ملا، یہ لڑائیاں یہ بالکل لڑائیاں ہوتی ہیں، بالکل لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور اس میں پھر یہ اس پہ نیپوٹزم وغیرہ بھی آ جاتا ہے کہ اکروا پروری بھی آ جاتی ہے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دیا. یہ سارے معاملات آتے ہیں. یہ تو دیکھیں آپ کو جو مل گیا، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربانی کرنی تھی، گوشت پہ رفڑ ڈالنا اور گوشت پہ لڑائیاں ڈالنا، یہ تو ہم اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں سروائیو کرنے کے لیے صرف اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم بندے کے لیے ہے کیا، اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں اور بندے نے کرنا کیا ہے، ہمارا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اور ایمان کامل کی علامت یہی ہے کہ محبت کے لیے کھرا اور کھوٹا ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ احکام الہی کی تکمیل اور عام تکمیل جو کرنی ہے ہمیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی حکم الہی کی تکمیل کے لیے سب سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایک بوڑھے باپ نے جب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا، اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، جوان بیٹا، ایک اکلوتا بیٹا. تو وہ یہ انبیاء کی شان ہے، یہ جو اولیاء اللہ پر جو ہے وہ آزمائشیں آئی ہیں ان کی شان ہے. ہم عام انسان ہیں، ہمیں تو اللہ سے ہر وقت جو ہے وہ صرف علامہ صاحب معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اگر اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اچھا فیکٹ بات ہے، کیسی بات ہے علامہ صاحب؟ بڑی خوبصورت بات مجھے ہمیشہ سے بڑی عجیب سی لگتی ہے. میں اکثر اکیلے بیٹھی بھی سوچتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں کہ دنیا سے جانا ہے، اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے نہ